سینئر صحافی حضرات بھی ہیں. میں یہاں سب سے پہلے چلوں گا ہمارے ریاست جموں کشمیر سے, پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر سے ایک بڑے معروف صحافی جو اس وقت برطانیہ میں ہیں, عبد الرحمان. میں ان کی طرف چلوں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا, چونکہ وہ حال ہی میں ریاست سے یہاں برطانیہ پہنچے, کچھ ہی عرصے میں انہیں کچھ تجربات بھی ہوئے. ان سے یہ جانتے ہیں کہ آج کے دن پر پریس فریڈم ڈے کے موقع پر ان کے کیا تاثرات ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اور جس ماحول سے وہ آئے ہیں اس میں اور یہاں اگر ایسا ہی کام انہیں نظر آتا ہے تو اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں. عبد الرحمان, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. آپ کا مائک ماؤنٹ ہے, پلیز مائک اوپن کر لیجیے. بہت شکریہ جی. آپ نے آج کے دن جو عالمی یوم آزادی صحافت ہے, ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے, جو کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے تحت ہر سال تقریباً دنیا بھر میں ہی منایا جاتا ہے, اور آج یقیناً دنیا بھر میں آج صحافیوں کا یہ دن جو ہے وہ بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. بیسکلی یہ دن کیوں منایا گیا, اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے, تو اب میرا تعلق چونکہ پاکستانی زیر انتظام آزاد کشمیر سے ہے, تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ صحافیوں کو جو کام کاج کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو اس پہ بھی بات یقیناً آج کے پروگرام میں ہوگی. اور پاکستان کی اگر بات کریں تو آبویسلی ہم وہاں پہ کافی عرصے سے فیلڈ میں کام کرتے رہے, تو آزاد کشمیر کے حالات کو دیکھیں یا پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو صحافیوں کے لیے ہمیشہ وہاں پہ تنگیاں, فریڈم آف سپیچ کی آزادی نہیں تھی, فریڈم آف چوائس, فریڈم آف ڈیسائیڈ, فریڈم آف چوز, یعنی یہ تمام وہ مسائل ہیں جہاں پہ چاہے وہ فوجی آمریت کی بات ہو, چاہے وہ نام نہاد جمہوریت کی بات ہو, چاہے وہاں پہ سماج اور سوسائٹی کی بات ہو, سوشل سیکٹرز کی بات ہو, تو قدغنے جو ہے وہ وہاں پہ ہے, پابندیاں وہاں پہ ہیں. ہمارے ساتھی دوست پابند سلاسل وہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جو مقدمہ وہاں پہ پیش ہے, جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمیشہ پیش ہے وہاں پہ, تو وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے وہ مسائل جو بطور صحافی میں نے وہاں پہ ہمیشہ کوشش کی کہ قلم کے ذریعے, آواز کے ذریعے, تحریر اور تقریر کے ذریعے میں پیش کر سکوں اور اپنا مقدمہ میں عالمی دنیا کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کیا. تو بطور صحافی مجھے اس اظہار رائے کی آزادی بالکل بھی نہیں تھی. جب کبھی ایک ڈپلومیٹ بن کے میں نے کوشش کی کچھ کہنے کی یا اظہار کرنے کی, تو پھر مجھے مختلف مسائل اور ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. تو یقیناً یہ جو آج کا دن ہے بھائی صاحب, تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ آج ہم قوم کو یہ بتا سکیں, صحافی یہ بتا سکیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہمیں درپیش کیا مسائل ہے. اگر آپ اسلام آباد پاکستان کی بات کریں تو 3 دہائیوں میں 170 صحافی جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے اور وہ جان دے چکے ہیں, جن میں اگر میرے پاس جو فگرز ہیں وہ 56 جو ہے وہ اسلام آباد اگر بات کریں 56 واقعات اسلام آباد کے ہیں, 35 پنجاب کے ہیں اور 32 سندھ کے ہیں. تو وہاں پہ پابند سلاسل کتنے لوگ ہیں, مسنگ پرسنز میں کتنے لوگ شامل ہو گئے, تو یہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے. تو آج ہم اس پروگرام میں بھی یہی ڈسکس کریں گے کہ ہمیں مسائل کون کون سے ایک صحافی کو درپیش رہتے ہیں. جی اچھا, آپ جب دیکھتے ہیں یہاں کے, اب آپ یہاں ظاہر برطانیہ میں ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ اپنی کم از کم آپ کو جو ہے وہ اتنی آزادی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں اور کہیں بھی روک کر کسی سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی اندازہ ہوا کہ یہاں کی صحافی برادری نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی؟ دراصل
اگر خائی صاحب صحافت ہے کیا بیسیکلی، اور اس کا کام کاج کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ آ، اختلافی رائے بھی پائی جاتی ہے، لیکن میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے صحافتی معیار کو بھی دیکھا جائے تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات ہیں. وہاں پہ بھی ایسی میری صحافی برادری ہے، بہت زیادہ خوش بھی ہے اپنے جو وہ صحافت کی تعریف کرتے ہیں یا وہ جو جرنلزم چاہتے ہیں، تو اس کے تحت وہ بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ پروٹوکول کی لائف جی رہے ہیں. چونکہ وہ وہاں کا جاگیردار، سرمایہ دار، فوجی عملیت کی بات ہو، نیشنل یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈا کی بات ہو، جسے ہم یلو جرنلزم صحافتی دنیا میں کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے اعلی بن کے کام تو کرتے ہیں اور وہ خوش بھی ہیں. لیکن دوسرا اگر رخ دیکھا جائے کہ جو صحافت کے بنیادی اصول ہیں، جو صحافت کا اب ریاست کا جسے چوتھا ستون کہہ کے پاکستان کے اندر کہتے ہیں، تو کیا وہاں پہ فریڈم آف سپیچ ایک صحافی کو ہے؟ کیا وہاں پہ صحافی جو چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں، اس سماج میں جو جاگیرداروں کا، جو سرمایہ داروں کا، جو عالمی استعمار کا جو وہاں پہ ظلم ہے، جو تشدد ہے، کیا ہمیں اسے خبر کرنے کی، اس پہ تحقیق کرنے کی، اسے بولنے کی آزادی میسر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت میں برطانیہ سے ہو کے جو بول رہا ہوں، جو اظہار کر رہا ہوں، کیا میرے اعصاب مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ کیا مجھے کوئی قدغن یا پابندی تو نہیں ہے؟ کیا مجھے کوئی پابند سلاسل تو نہیں کر دیا جائے گا؟ کیا مجھے راہ چلتے کوئی ان 170 ان 2-3 دہائیوں میں مرنے والوں میں بھی میں بھی بطور صحافی شامل تو نہیں ہو جاؤں گا کہ برطانیہ میں چلتے سرے راہ کوئی میرا کوئی کاؤنٹر کر لے، ٹارگٹ کلنگ کر لے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میرا یہاں پہ قلم آزاد ہے، میری یہاں پہ سوچ آزاد ہے، میرا یہاں پہ فکر آزاد ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب صحافت کا آغاز کیا تو میں نے اپنی جو انٹرسٹ، اپنا جو شوق ذوق، اور جسے میں ایمان کا حصہ سمجھتا تھا، کہ وہ یہ تھا کہ میں نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی، اس کی وحدت، قومی آزادی اور اس کے مسائل پہ بات کرنی ہے، اور اپنے لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں اس کی بات کرنی ہے. تو میں نے اسی سوشل میڈیا کے ایک چینل اور اسی سوشل میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کیا، تو میں زیادہ ہی کھل کے بات، میں نے کہا ہاں ہاں ہم تو آزاد ہیں. تو جب بات کرنا شروع کی تو مجھے روزانہ کے طور پہ مجھے وہاں پہ جو نصب فرشتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا، ان کی انویسٹیگیشن کرنا پڑتی. جب ان کا بس نہیں چلا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو معاشی بدحالی اور معاشی تنگدستی ہے نا خواجہ صاحب، اس کے ذریعے ہمارے صحافیوں کو خرید دیا جاتا ہے. بیچاروں کے بہت سے ایشوز اور مسائل ہوتے ہیں. تو بحمد اللہ تعالیٰ میرا اپنا ایک فیملی بزنس تھا، اور میں 2 وقت کی اچھی روٹی، میری رزق حلال مجھے ملتا تھا. تو یعنی صحافت میرے انکم کا ذریعہ نہیں تھا، میرا ایک پیشن تھا، میرا ایک ایمانی حصہ میں اس کو سمجھتا تھا. اس کے تحت جب شروع کیا تو وہ مسائل، پھر اب جب ان کی یہ دمکانا اور یہ چیزیں نہیں چلی، تو پھر اب ساتھ کیا ہوا کہ مجھے سوشل سیکٹر سے جو مذہبی ایک وہاں پہ طبقہ ہے، چونکہ مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں نا، مذہبی پاپائیت جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کا غلبہ ہے وہاں پہ. اب مجھ پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے خائی صاحب، سوال چونکہ جواب لمبا ہو رہا ہے، تو مجھے وہاں پہ یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ، معتبر لوگ، کہ یہ تو ایتھیسٹ ہے، یعنی یہ دہریہ ہے. میں نے کہا بھائی، ایک دن مجھے ایک مولوی صاحب نے کال کی، جو میرے دوست تھے وہ بڑے مخلص. انہوں نے کہا بھائی مجھے تم سے بڑا بڑا ارجنٹ کام ہے. میں نے کہا بھائی صاحب میں فیملی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو آپ کل میرے آفس آ جائیں تو گپ شپ کریں گے. تو میں نے نہیں نہیں جی، آپ سے میں نے ارجنٹ بات کرنی ہے اور کم سے کم آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے. تو میں نے کہا بھائی میں 1 گھنٹے کے اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو 2-4-5 منٹ بات ہو سکتی ہے کل، ورنہ میرے آفس آ جائے. تو خیر جس وہ افسوس کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو میں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے میری کسی ہمارے ساتھیوں کے گروپ فوٹوز بھی آتے ہیں، تصویریں بھی لڑکیوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، کئی پروگرامز بھی ہو جاتے ہیں، تو شاید ان کو یہ ہوئی ہوگی یار کہ یہ مذہبی فیملی سے بندہ جو ہے تو یہ کیسے ہی گمراہ ہو گیا. تو میں نے کہا کل چلو میں ان کو مطمئن کر لوں گا کہ بھائی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، کوئی بے حیائی نہیں پھیل رہی. تو شاید، لیکن وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے اور بڑے معتبر ذرائع سے سنا کہ آپ تو ایتھیسٹ ہو گئے. میں نے کہا نعوذ باللہ. اور الحمدللہ میرا ایک معمول ہے کہ میں اپنی، چونکہ میں ایک مذہبی فیملی سے ہوں اور خود بھی بحمد اللہ تعالیٰ ایک عبادات میں ذوق ہو سکتا ہے، لیکن میں قرآن مجید میرے آفس ٹیبل پہ ہی پڑا ہوا تھا. صبح روٹین ہوتی ہے تلاوت کی،
تو میں نے ان سے کہا, میں نے بڑا انجوائے کر کے کہا, میں نے کہا مولوی صاحب یہ اب چائے پیجیے آ گئی ہے تو آپ بے فکر رہے, کمزور مسلمان ضرور ہوں, عبادات میں ذوق ضرور ہے, لیکن اب بھی مجھے کافر نہ بنائے, خدا کا واسطہ میں مسلمان ہوں. تو یہ حالات ہے خواجہ صاحب وہاں جی پہ. جی اچھا چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ایسا ہے, میں نے اس لیے آپ کو سب سے پہلے ٹائم دیا کہ مجھے تھینک یو آپ کے آگے تھینک کا یو اسکیجول کا پتا ہے. آج کے تھینک دن یو. جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مختصراً اپنے ریاست کے اندر وہاں جو لوگ خاص کر اس وقت نوجوان ایک بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں, چونکہ سوشل میڈیا ایک بڑا ٹول ہے, ان لوگوں کو آپ کیا کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جینین جرنلزم کریں اور واقعی اپنی جان کا تحفظ خود کرتے ہوئے, چونکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے, وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تحفظ بھی خود کریں اور حقائق کو بھی سامنے لانے کی کوشش کریں, اگر لوکلی نہیں تو کہیں دوسری جگہ سے, لیکن ان کو باہر لانے کی کوشش ضرور کریں, ایسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خائی صاحب, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آزاد کشمیر میں اگر اسی کے گرد اگر بات کی جائے تو وہاں پہ جو اس وقت ایک سوشل میڈیا کے تھرو آج کل ایک کافی نوجوان اور ایسا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے کہ جن کی سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کو ضرورت ہے, اور صحافی ہمارے دوست جو ہے ایسے بڑی تعداد میں ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے, ریاست کی آزادی کی بات کی جائے, ریاست کی وحدت اور قومی آزادی کی بات کی جائے, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور سوشل ایشوز کو سامنے لایا جائے. لیکن اب مسئلہ وہی ہے کہ سب سے بڑی اسٹریٹجکلی آپ کی جو ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت, آپ کے مال کی حفاظت. اب میں نے جو بطور صحافت جو وہاں پہ 7-8 سال اسپینڈ کیے فیلڈ میں جو دیکھا کہ ہمارے صحافیوں کے کیا مسائل ہیں, اب وہ بنیادی سب سے بڑا مسئلہ ان کا معاشی پریشانی ہے, اکانومکلی کرائسس ہے, لوگوں کے بحران ہے. اب بیچاروں کو رات جب گھر جاتے ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ان کو بھی روٹی روزی کا فکر لاحق ہوتی ہے, ادارے ان کو پیسہ دیتے نہیں, تنخواہ دیتے نہیں ہے جن کے ساتھ کام کرتے ہیں, فری لانسنگ وہاں پہ ہے نہیں, کوئی کو ان کے کاروبار ہوتے نہیں ہے, تو پھر چھوٹی چھوٹی خبر لگانے کے 2,000 4-5 ہزار انہیں لینے پڑتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر اب ان کا ضمیر مر جاتا ہے, پھر اظہار رائے کیا ہے, پھر قومی آزادی کیا ہے, پھر ریاست جموں کشمیر کے مسائل کیا ہے, پھر ایشوز کیا ہے, پھر کرپشن کیا ہے, پھر لوٹ مار کیا ہے, پھر فوجی عملیت کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سر. اور دوسری بات یہ ہے, اب میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی معاشی آزادی آپ کو نصیب ہو جائے گی نا, آج کل گلوبلائزیشن کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ یہ کریں کہ اپنے بزنس جنریٹ کریں, آپ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر کے. آپ دیکھیں آج دنیا میں کوئی وہ دور دراز دیہاتوں میں بیٹھ کے لوگ امیزون پہ کام کر کے, انٹرنیشنل مارکیٹس میں کام کر کے, ڈیجیٹل مارکیٹس میں کام کر کے تو لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. آپ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر کے اپنی صحافت کو آزادی کے طور پہ کریں, صحافت کو انکم کے طور پہ نہ بنائیں, تو پھر آپ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا, پھر آپ کا قلم بھی آزاد ہوگا. دوسری بات حکمت عملی, اگر بینگ اے مسلم اگر میں بات کروں تو جو اسٹریٹجکلی آپ کی پلاننگ ہے, حکمت ہے, تو یہ دین اسلام کا بنیادی فرائض میں سے, یہ فریضہ ہے. یہ آپ کو دوسری بات یہ کرنی پڑے کہ حکمت عملی کے ساتھ وہاں پہ کام کرنا ہوگا تاکہ قوم کو ایجوکیٹ کر سکے. ہمارے وہاں پہ صحافیوں میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قومی جو شعوری ایک قومی شعور ہے یا جو شعور اور آگاہی ہے, ہمارے صحافی دوست اس سے بھی محروم ہے. ہونا یہ چاہیے, جو پروفیشنلزم ہے اپنے صحافی دوستوں کو یہ چاہیے ہوگا ایسی ورکشاپس کا انعقاد کریں, آپ ایسے لوگوں کو پڑھیں, آپ تحقیق کریں, آپ ریسرچ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ اکثر دوستوں اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے کیا, آپ کے سوشل ایشوز کیا ہیں, آپ کا یونائٹڈ نیشن کیا کہہ رہا ہے, آپ کے ریزولوشنز کیا ہیں, آپ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم نے آج تک عالمی دنیا کو, آپ آج تک اپنے وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے. آپ برطانیہ کو کیسے اپنا کیس سمجھائیں گے, آپ عالمی دنیا کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی ہمارا جینون ایشو کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ اپنے آپ کو معاشی حالت بہتر کرے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے, مباحثے ہو, مکالمے ہو, اور پھر قوم کو ایجوکیٹ کرے تاکہ یار قوم کو کچھ پتا تو چلے نا. مجھے پورے آزاد کشمیر میں یقین مانے, مجھے مباحثہ نہیں ملا, مجھے مکالمہ نہیں ملا, مجھے وہاں پہ کچھ جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی بطور صحافی نہیں ملی کہ کچھ اس پہ ریسرچ کریں, پڑھیں, ماحول ہو.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ کام ہو. تو obviously جب آپ کی معاشی حالت بہتر ہوگی، جب آپ کو کچھ آتا ہوگا، پھر آگے ٹرانسفر کر رہے ہوں گے، تو پھر آٹومیٹکلی جب حکمت عملی بھی شامل ہوگی کہ آپ نہ مرنے مارنے والوں کی باتیں کریں، آپ نہ قلم کو بطور بندوق استعمال کریں، بلکہ وہاں کے سیاسی معاشی حالات معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا فریضہ ہے کہ بطور صحافی جو ہے اپنی جان کو بچاتے ہوئے پھر آپ اس سوسائٹی میں اپنی کنٹریبیوشن کریں، تاکہ ایک وقت آئے کہ اس قلم کی طاقت جیسے دنیا میں انقلاب آئے اور اس کے پیچھے ایک صحافی تھا، پھر پتا چلے کہ صحافیوں کی قربانیاں اور صحافت کا معیار کیا ہے، خبر کی جان کیا ہوتی ہے. پھر پتا چلے کہ آپ کی بات برطانیہ والے بھی سن رہے ہیں، پھر پتا چلے کہ آپ کی بات امریکہ میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہاں پہ صحافی جو ہے کتنی جاندار آواز بن چکے ہیں، اور ان صحافیوں کے نکلنے والے قلم اور تحریر اور تقریر کے ذریعے ہر اسکول میں ہر گھر میں ایک شعور بیدار ہو چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ساتھی دوستوں سے آج کے دن کی مناسبت سے یہ گزارش کروں گا کہ ضرور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مکالمے، مباحثے اور تحقیقاتی رپورٹ، انویسٹیگیٹنگ جرنلزم اور ریسرچ کی جو آپ کی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنی معاشی حالت کو بہتر کرتے ہوئے آپ ضرور کام کریں. اس کے نتائج تاریخ بنیں گے اور ایک تحریک بن جائے گی، اور یقیناً پھر یہ صحافت کا جو آج کا اسپیشلی دن ہے اس دن کی مناسبت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافیوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں، صحافیوں کی بھی بڑی ضروریات ہیں. صحافی بھی ہر وقت جو ہے ایک سپاہی کی طرح وہ اپنے وطن کے مسائل کے لیے اجاگر کر کے اپنی جانیں دے دیتا ہے، لوگوں کے فتوے سنتا ہے، پابند سلاسل ہوتا ہے، معاشی اور معاشرتی قدغنوں کا وہ سامنا کرتا ہے. اس کے بھی آخر بچے ہیں، اس کی بھی ایک سوسائٹی ہے، اس کی بھی آخر فیلنگز ہے. تو لہٰذا صحافی کو اس کی قدر کرے، اور وہی وہ صحافی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ کو خبریں دیتا ہے. اور کتنے صحافی ہمارے جان دے دیتے ہیں، کتنے صحافی ہمارے جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عبد الرحمان کہ آپ نے اس سے مصروف نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو جی مچ، بہت ناظرین، شکریہ. اللہ حافظ. یہ تھے نواب عبد الرحمان جو کہ شعبہ صحافت سے وابستہ رہے اور اپنا باقاعدہ